السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں بحر عشق ناول کی قسط نمبر 14۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔ گل رانا کتنے گھنٹوں سے اسی کمرے میں بند تھی۔ وہ جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کرتے اسے قید کر گیا تھا۔ بھوک اور نکاہت سے اب اسے چکر آنے لگے تھے۔ شاید وہ اسی طرح سے اسے سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وجاہت خان سے دور بھاگنے میں وہ کامیاب ہوئی تو ایک دوسرے قید میں پھنس گئی۔ یقیناً اب تک پورے گاؤں میں اس کی بدنامی ہو چکی ہوگی۔ ہر کوئی اس پر اور اس کے گھر والوں پر تھوک رہا ہوگا۔ اس کے ماں باپ کی تربیت پر بھی سوال اٹھائے جا رہے ہوں گے۔ تھک کر اپنے آنسو پوچھتے وہ کھڑی ہوئی۔ اپنے بیگ سے ایک سادہ سا آرام دہ سوٹ نکالتے اس نے واش روم کا رخ کیا، جو اس کمرے کے ساتھ ہی بنا تھا۔ کپڑے بدلتے اس نے چادر اوڑھی ہی تھی کہ اس کی نظر واش روم میں بنے روشن دان پر گئی۔ وہ کھلا تھا، نہ کوئی جالی نہ شیشہ۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کیا۔ کمرے سے ایک کرسی لاتے اس نے روشن دان کے نیچے رکھی۔ اس پر کھڑے ہوتے اس نے باہر جھانکا۔ اس طرف ڈیرے کا پچھلا حصہ تھا۔ بڑھے ہوئے گھاس اور جھاڑیوں کے علاوہ وہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گل رانا کچھ دیر کھڑی اس جگہ کا جائزہ لیتی رہی۔ وہاں سے کسی کا گزر نہ ہوا۔ روشن دان اتنا تھا کہ وہ کوشش کرتے وہاں سے نکل سکتی تھی۔ سب سے پہلے رگڑ کھانے سے بچنے کے لیے اس نے وہاں اپنا ایک دوپٹہ تہہ لگاتے رکھا۔ پہلے بازو باہر نکالتے اس نے اپنا سر نکالا، پھر پیر کرسی سے اٹھ چکے تھے۔ اپنی تمام طاقت لگانے کے باوجود وہ مزید آگے سرکنے میں ناکام رہی۔ روشن دان اتنا بھی کھلا نہیں تھا جتنا اس نے اندازہ لگایا تھا۔ کچھ دیر کوشش کے بعد ہار مانتے وہ دوبارہ اندر جانے لگی۔ جب اس کے ہوش اڑے وہ پھنس چکی تھی۔ نہ اندر جایا جا رہا تھا نہ باہر۔ اب وہ بے بسی سے رونے لگی۔ ڈر بھی تھا کہیں کوئی آ نہ جائے، اور پھر اس کا ڈر حقیقت بنتے سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ سکندر خان رات سے ڈیرے پر ہی موجود تھا۔ تیمور بار بار اسی کمرے میں جانے کی ضد کرتا رہا تھا جہاں وہ بند تھی۔ غصے میں اسے بری طرح ڈانٹتے ہوئے ناراض کر چکا تھا۔ اعظم صاحب کی صلواتیں سنتے تو اس کی ویسے بھی نیند ہی اڑ چکی تھی۔ اب بھی سگریٹ پھونکنے کی غرض سے وہاں چلا آیا تھا جب نظریں اس پر پڑی، جو یقیناً روشن دان میں اٹک چکی تھی۔ گل رانا اسے دیکھتے ہی اپنی جگہ اسٹل ہوئی۔ سکندر اسے گھورتے تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ گل رانا کا شدت سے کہیں غائب ہو جانے کا دل چاہا۔ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولتے وہ واش روم میں داخل ہوا۔ گل رانا کو کمر سے جکڑے وہ کھینچ گیا۔ وہ لڑکھڑاتے اس کی باہوں میں سمٹتی چلی گئی۔ سکندر کی کمر دیوار سے جا ٹکرائی۔ بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گل رانا نے سہم کر ابھی میں سر ہلا
تم عورتیں ایسی ہی ہوتی ہو، ذرا سی نرمی کرو تو ناجائز فائدہ اٹھانے لگتی ہو۔ تمہیں میں نے رات بخش دیا تو ہضم نہیں ہو رہا۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑے جھنجھوڑ گیا۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس کے بازوؤں کی نرم جلد میں سکندر کی انگلیاں بے رحمی سے بے بس تھیں۔ درد کیا ہوتا ہے ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے سرد لہجے پر رانا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے آیا۔ سردار مجھے معاف کر دیں۔ وہ ڈری سہمی سی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ اس کی فریادوں پر سکندر کے کان پر ایک جوں نہ رینگی۔ وہ اسے لان کے کونے کی طرف لے آیا۔ وہاں ایک طرف بنے بڑے سے پنجرے میں خطرناک کتے بند تھے، جو انہیں دیکھتے ہی بھونکنے لگے۔ کیا کہتی ہو؟ بند کر دوں ان کے ساتھ تمہیں بھی؟ وہ چکن کی آواز سے ہی کانپ اٹھی تھی۔ سکندر کی بات پر زور سے اس کی قمیض مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ نہیں، تمہیں بھاگنے کا بہت شوق ہے نا؟ جب یہ تمہاری ٹانگیں چیر پھاڑ دیں گے تو تم بالکل بھاگنے کے قابل ہی نہیں رہو گی۔ رانا نے روتے اس ظالم شخص کو دیکھا۔ وہ اس وقت وجاہت خان سے بھی بدتر لگا۔ بابا! تیمور کی آواز سنتے سکندر کرنٹ کھاتے اس سے دور ہوا۔ وہ اندر سے اسے ڈھونڈتے آوازیں لگا رہا تھا۔ خبردار جو میرے بیٹے کے سامنے آنسو بہائے۔ سکندر نے جلدی سے اپنی چادر اس کے پورے منہ پر پھیری۔ بند کرو کانپنا اور ایک آنسو نہ بہے۔ وہ اسے وارن کر رہا تھا، جس پر وہ چپ ہونے کے بجائے مزید رونے لگی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈنے کمرے میں گیا تھا تو آپ تھیں ہی نہیں۔ گلے رانا پر نظر پڑتے ہی تیمور لپک کر اس کے قریب پہنچا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ وہ سوال رانا سے کر رہا تھا، مگر کڑے تیوروں سے گھور اپنے باپ کو رہا تھا۔ سکندر اس کے انداز پر گڑبڑایا۔ تم اندر جا کر کھانا کھاؤ تیمور۔ وہ نرمی سے اس سے مخاطب ہوا۔ وہ اب مزید اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ وہ نرمی سے گلے رانا سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر اسے مزید رونا آیا۔ کسی کو تو اس کے کھانے کا خیال آیا۔ چلیں ہم ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اندر چل پڑا۔ سکندر تو ہکا بکا ان کی پشت دیکھنے لگا۔ وہ خود کو ان کے پیچھے جانے سے روک نہیں پایا۔ تیمور اسے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں نیچے نرم قالین بچھی تھی، جس کے اوپر دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے سجے تھے۔ وہ جھجکتے ہوئے تیمور کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ کو کیا پسند ہے؟ سکندر کو غش آنے لگا تھا۔ کہاں وہ کسی کو منہ نہیں لگاتا تھا اور اب ایسے بن رہا تھا جیسے اس سے زیادہ تمیزدار بچہ اس دنیا میں ہی نہ ہو۔ اس نے اب نوٹ کیا تھا کہ وہ اچھا خاصا تیار ہوا تھا، بال بھی سیٹ تھے۔ اس نے گھور کر اپنے 3.5 سالہ بیٹے کو دیکھا، جو سب ہو سکتا تھا بس معصوم نہیں۔ گلے رانا کنفیوز سی ان کھانوں کو دیکھ رہی تھی، جن میں سے اکثر تو اسے کبھی کھانا نصیب ہی نہیں ہوئے تھے۔ چلیں ہم بریانی کھاتے ہیں۔ وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے ایک پلیٹ میں
چمچ کو چاولوں سے بھرتے اس نے رانا کے منہ کے سامنے کیا۔ اس نے ایک نظر سکندر کو دیکھا جو دروازے کے پاس کھڑا اسے گھور رہا تھا، لیکن پھر اپنے پیٹ کی سنتے اس نے منہ کھول دیا۔ اب آپ مجھے کھلائیں، تیمور ہونٹ مروڑے اپنے کیوٹ انداز میں بولا کہ وہ بے ساختہ مسکرائی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے تھے۔ سکندر کو اپنا آپ وہاں غیر ضروری لگا۔ اب آپ رونا مت کیونکہ تیمور خان آپ کے ساتھ ہے، نہ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ نرمی سے اس کے آنسوں پہنچ گیا۔ اور آپ پاپا سے بات ہی مت کرو، وہ ہیں ہی کھڑوس، میں ان سے ناراض ہوں۔ خود تو جیسے بہت سویٹ ہے، اپنے باپ پر ہی گیا ہے۔ سکندر نے گڑتے ہوئے سوچا، آپ کو میں کیسا لگتا ہوں؟ اپنی شرٹ درست کرتے اس نے اپنی آنکھیں ٹیڑھی کرتے گلِ رانا کو دیکھا۔ بقول اس کے اس پر یہ پوز بے حد سوٹ کرتا تھا۔ گلِ رانا ایسے حالات میں بھی اپنی ہنسی روک نہ پائی۔ اس کی جھرنے سی ہنسی کی جھنکار کمرے میں گونج اٹھی۔ بتائیں نا، کیا میں آپ کو پیارا نہیں لگتا؟ تیمور نے آنکھیں مزید ٹیڑھی کر لیں۔ وہ بے ساختہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ تھینک یو، آپ بھی بہت بیوٹیفل ہیں۔ اس کا مطلب ہم دونوں تو سیم ہیں۔ پھر تو ہمیں فرینڈز بن جانا چاہیے۔ بات گھما پھرا کر وہ اپنے مطلب پر لے آیا۔ سکندر نے اپنے بیٹے کی عقل کو داد دی۔ فرینڈز، اس کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھا گیا، جسے گلِ رانا نے فوراً تھام لیا۔ تیمور نے خوشی سے کھلکھلاتے اس کا گال چوم لیا۔ وہ بے اختیار بلش کر گئی۔ سکندر کا دھیان اپنے بیٹے کی جانب تھا۔ آج اس نے خوش ہو کر کھانا کھایا تھا۔ کتنے دن بعد اس نے اپنے بیٹے کی ہنسی کی آواز سنی تھی، جو کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ انہی خیالوں میں گم تھا جب اس کا فون بجا۔ وہ کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگا گیا، لیکن مقابل کے پاس سنتے ڈیرے کی چھت اس کے سر پر گری۔ غم و غصے کی وہ کون سی حد تھی جسے وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ فون کاٹتے اس نے اپنی تیش سے سرخ آنکھیں مس لیں۔ تمہیں سب معاف کر سکتا ہوں منان شاہ، لیکن اگر تم نے میری بیٹی کو کوئی نقصان پہنچایا، وہ کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بھاری بلیک پردوں نے سورج کی روشنی کو کمرے میں داخل ہونے سے کافی حد تک روک رکھا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ اپنی حدیں پھیلاتے ہوئے کمرے میں ہلکا سا چاندنا بکھیرے ہوئی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے اس اندھیروں سے بھرے شخص میں بھی وہ لڑکی زندگی کی ہلکی سی رمق جگا گئی تھی، جسے وہ فی الحال ماننے کو قطعی تیار نہیں تھا۔ منان نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے اپنے پہلو میں لیٹی چیئر پر نگاہ ڈالی، جو اس وقت منان شاہ کی میں ملبوس اس کے چوڑے سینے میں سمائی گہری نیند میں تھی۔ اس کی گھنیری پلکیں گالوں پر سایہ فکن تھیں، جو ابھی تک اس کی غربت کی بدولت دہک کر انار بنے تھے۔ اس چٹان پر لڑکی نے اسے رات بری طرح شکست دی تھی۔
وہ اس کے سحر میں سب بھلائے جگڑتا چلا گیا تھا۔ منان نے اس کی گردن کی پشت پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنے مقابل کیا۔ وہ بغور اس کا ایک ایک نقش حفظ کر رہا تھا۔ نظر بے اختیار اس کے نچلے لب پر موجود گہرے کٹ پر آن رکی، جو اسی کی عنایت تھی۔ وہ اپنے لب دانتوں تلے دبا گیا، نگاہیں پھسلتی ہوئی گردن اور اس سے نیچے موجود گہری سوغاتوں پر آ رکی۔ منان شاہ نے خود پر جبر کرتے اس کی قمیض میں ہاتھ ڈالتے وہ مائکرو چپ اس کے جسم سے نکال پھینکی۔ اب وہ اس کی دسترس میں رہنے والی تھی، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یقیناً اسے تکلیف ہوئی ہوگی، مگر وہ پھر بھی ہوش میں نہیں آئی تھی۔ اس کی گہری نیند پر منان کے ہونٹ اوپر کو اٹھے۔ وہ خود بھی تو اس کی غربت کی بدولت سالوں بعد بغیر نیند کی دوا کے سو پایا تھا۔ اسے اب اٹھ کر شاور لینا چاہیے تھا، کمرے سے باہر نکلنا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے اس نازک جان کو اپنے اظہار سے آزادی دینی پڑتی، جو وہ چاہ کر بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے جذبات کو تھپک کر سلاتے وہ کھڑا ہوا۔ سردی میں بھی کولڈ شاور لیتے اس نے بے دھیانی میں سادہ سی وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنا۔ دھیان تو سارا اس نے جکڑ رکھا تھا، جو خود بے خبر بنی آرام سے سو رہی تھی۔ تولیہ وہی رکھے صوفے پر پھینکتے وہ جلدی میں کمرے سے نکلا۔ حنان اور الیان کی بھی خبر لینی تھی۔ جیا کے بارے میں بھی وہ یقیناً سوال کرتے۔ خود کو تیار کرتے وہ لاؤنج میں آیا، جو خلاف توقع خالی تھا۔ اس کے قدم خود بخود حنان کے کمرے کی جانب بڑھے، پر وہ خالی تھا۔ یہ رات گھر نہیں آیا، تشویش سے سوچتے اس نے اپنا فون نکالتے آن کیا۔ وہاں حنان کا میسج جگمگا رہا تھا، جس میں اس نے رات گھر نہ آنے کا بتایا تھا۔ وہ اکثر کام کی وجہ سے رات کو گھر نہیں آ پاتا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ الیان کے کمرے کا رخ کر گیا۔ آج اتوار تھا تو وہ یونہی تو گیا نہیں ہوگا، پر وہ بھی کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے کال ملائی تو فون سوئچ آف آ رہا تھا۔ اسے پریشان ہونے میں لمحے لگے۔ باہر نکلتے وہ گیٹ پر موجود گارڈز کی طرف بڑھا۔ الیان کس وقت نکلا گھر سے؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑائے۔ سر، وہ تو کل گھر ہی نہیں آئے۔ منان کا پارا پل میں ہائی ہوا۔ کیا مطلب گھر نہیں آیا؟ مجھے بتایا کیوں نہیں تم سب نے؟ اس کے دھاڑنے پر سب کے پسینے چھوٹے۔ جب لیو غصے میں آ جائے تو کوئی بچ نہیں پاتا تھا۔ ان میں سے کوئی جواب دیتا کہ اسے ایس پی کی کال آنے لگی، جو پاس کے پولیس اسٹیشن میں ہوتا تھا۔ منان کا تو جیل میں آنا جانا لگا ہی رہتا تھا، لہٰذا جان پہچان بن ہی گئی تھی۔ بولو صفدر، لیو تمہارا چھوٹا بھائی کل سے میرے پاس مہمان ہے۔ اب جا کر اس نے تمہارا نام لیا، ورنہ میں پہلے ہی تمہیں کال کر لیتا۔ منان نے مٹھیاں بھینچ لیں، غصے سے ہاتھ کی رگیں واضح ہوئیں۔ معاملہ کیا ہے؟ اسٹریٹ فائٹ میں پکڑا ہے، اللیگل بائیک ریسنگ بھی۔ منان نے سب سے آنکھیں میچ لیں۔ میں آ رہا ہوں۔ پرچہ نہیں کٹنا چاہیے۔ حکم دیتے اس نے کال کاٹ دی۔ تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے اس نے خون خوار نگاہ گارڈز پر جا ڈالی، جس کا مطلب صاف تھا کہ ان کی ابھی بخشش نہیں ہوئی تھی۔ لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔